الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما يا عائشة جبرائيل يقرئك السلام او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز حاضرین جمعہ اور مہمان رسول، آپ خود اس بات سے باخبر واقف ہے کہ ہندوستانی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں جس بات کا چرچا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے. اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان سے جو سبق ملتا ہے اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جس کا غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی سے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا گیا ہے. کوئی تو بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اور صادق کہا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں تو اس میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ اچھے صفات کے حامل ہوتے ہیں تو کچھ برے صفات کے بھی حامل ہوتے ہیں. جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بڑے اور اہم شخصیت میں سے ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آزمائشیں ہیں اسی طرح بڑی ہے. ہم پر اور آپ پر کوئی الزام لگ جائے تو ہمارے طرف کوئی دیکھے بھی نہیں، لیکن جس ذات کے بارے میں اور جس ذات کی وجہ سے ہم اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے، ہمارے آنے کا وجہ اور آنے کا سبب ہی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اسی ذات پر حملہ ہوگا تو جس طرح بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں تو ان کے طرف نظریں بھی اتنی ہی ہوا کرتی ہے. اس لیے آج پوری دنیا میں جس بات پر ہنگامہ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حملہ ہونے کی وجہ سے
पूरी दुनिया में हंगामा है। और जिस बात पर एतराज किया जा रहा है वो हमारी और आपकी माँ है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात गिरामी भी है। इसलिए आज हम उनके बारे में थोड़ी बड़ी बात समझेंगे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम क्या था। इतना ही नहीं बल्कि हमारे खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम है वो आप कुरानी आयात और अहादीस मुबारक से समझ सकते हैं। और ये बात भी मुहक्कक है कि जितनी बड़ी शख्सियतें होती हैं उस पर इल्ज़ाम उतना ही बड़ा हुआ करता है और उनके दुश्मन भी उतने ही बड़ा हुआ करते हैं ताकि उनको बदनाम किया जाए और उनकी ज़ात को बर्बाद करने की और मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। और ये इस दौर की बात नहीं है बल्कि जब से नबियों का सिलसिला चला उस वक्त से ये दौर चला आ रहा है और हमारी आंखों के नजरों के सामने भी ये बात है। लेकिन अहम बात यह है कि हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जान लें जिसकी वजह से हमारे ईमान में कोई शक व शुबा ना रहे, हम किसी तरद्दुद में ना पड़े, हम किसी ताअम्मुल में ना पड़े, हमारा रुझान किसी और की तरफ ना हो जाए। पता नहीं हम भी इसमें शक में ना पड़ जाए कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है वो हकीकत पर वही है जो दुश्मन इस्लाम कर रहे हैं या इसके बरअक्स है। इसलिए बेहतर यही है कि तज़किरा उसका किया जाए जिसके बारे में अल्लाह ने खुद फैसला फरमाया है और रसूलुल्लाह ने खुद फैसला फरमाया है। अल्लाह ने रसूल की जुबानी उनकी तारीफ फरमाई और उनके तरफ से दिफा किया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के रसूल की जुबानी क्या बातें आई है। ये एतराज का और ये इश्काल का दुश्मन इस्लाम के तरफ से अच्छे लोगों पर बुहतान का सिलसिला आज से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के ज़माने से चला आ रहा है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उसूल था, ज़ाब्ता था, जब किसी जंग में जाया करते थे, जब दुश्मन इस्लाम से मुकाबला के लिए जाया करते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने आदिल थे और मुंसिफ थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में बारी लगा लिया था। और इसी तरह जब जंग सफर पर जाया करते थे तो अपने एक अहलिया मोहतरमा को साथ में ले लिया करते थे और इसमें भी बारी लगा लिया करते थे। अगर किसी से ज्यादा रुझान होता तो सब अहलिया मोहतरमा से ये पूछ लेते और सवाल कर लेते, इजाजत तलब कर लेते, तब किसी एक मोहतरमा को साथ में ले जाया करते थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु मुस्तलिक एक गज़वा है उसमें आप शामिल हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ थी। लेकिन जब वहां से रवाना हुए और वापस हुए तो उस दरमियान में काफिला का सिलसिला चलता रहता, लेकिन कुछ आराम के लिए, राहत के लिए, सुकून हासिल करने के लिए किसी जगह ठहर जाते ताकि काफिला वाले जो थक चुके हैं और उनको थकावट महसूस होने की वजह से वो बहुत बेचैन बेकरार हुए हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी आराम के लिए और राहत के लिए कहीं जगह ठहर जाया करते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु मुस्तलिक से जब लौट रहे थे उस जंग से तो एक मकाम पर ठहराव किया। वहां पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहरने के बाद ठीक फजर के वक्त निकलने की ये आदत बनाए थे ताकि धूप निकलने से पहले बहुत ज्यादा सफर हो सके और ये काफिला वालों को भी थकावट महसूस ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निजाम के मुताबिक इसी तरह चले और सफर के दरमियान जब लोग चलने लगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ
وہ ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ پالکی میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت ان کو قضاء حاجت لگی، تو اس وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قضاء حاجت کے لیے قافلہ سے دور ہٹ کے تھوڑی دور پر قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول حکم فرما دیے کہ دیکھو قافلہ روانہ کرو۔ اس قافلہ روانہ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، ادھر قافلہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت نظام یہ تھا کہ ہودج میں وہ محترمہ بیٹھے رہے گی اور ہودج کو اٹھانے والے جو صحابی ہو اور جو بھی شخص ہو وہ اٹھا کر ہودج کو چلیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کم عمر ہونے کی وجہ سے، باوزن نہ ہونے کی وجہ سے ہودج میں بیٹھنے کی خبر نہ ہوئی اور کسی کو یہ خبر نہیں ملی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس ہودج میں موجود ہے کہ نہیں۔ اسی وجہ سے صحابی رسول اس ہودج کو اٹھا کر چلتے ہیں اور چل کر آگے بڑھ جاتے ہیں، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آتی ہے قضاء حاجت کے بعد تو دیکھتی ہے کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ اب ان کے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں، اگر میں قافلہ کے پیچھے چلوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں قافلہ کو نہ پا سکوں، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے قافلہ میں نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے یہاں تلاش کرنے کے لیے بھیج دے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ جو اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اسی مقام پر ٹھہر کر اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے گئی۔ لیکن اللہ کے رسول کا یہ نظام تھا، اسی نظام کے تحت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ کچھ گری پڑی ہوئی چیز یا کوئی چیز اور چھوٹ جائے تو اس کو دیکھ بھال کر کے اٹھا کے ساتھ میں لے کر آئے۔ تو ایک صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے سے جب آتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا، اس وقت دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو سوئے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کون ہے۔ جب سامنے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا اور وہ پردہ سے پہلے پردہ کا حکم سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں دیکھ کر فوراً دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اونٹنا کے سامنے بیٹھا دیتے ہیں اور بیٹھانے کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بیٹھ جاتی ہے پردہ کر کے۔ اب اس کے بعد وہ اس کو لے جا کر قافلہ میں ملا دیتے ہیں۔ لیکن دشمن اسلام کو موقع ملنا تھا، اور یہ آج سے نہیں، پہلے سے اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ باتیں آ رہی ہے۔ دشمن اسلام کو موقع ملا اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا دیا صفوان بن معطل کے ساتھ کہ انہوں نے مکالمہ کیا ہے، اللہ باللہ من ذالک۔ اس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہینے تک خبر نہیں ملی، لیکن اللہ کے رسول کی کان میں یہ باتیں پہنچ چکی تھی کہ ایسی ایسی باتیں ہمارے محترمہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا ہے وہ اس طور پر نہیں کہ اللہ کے رسول گئے اور چہرے مبارک دیکھ کر فوراً نکاح کر لیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ایک ریشمی کپڑا پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کپڑا ان کو موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس ریشمی کا کپڑا کو اللہ کے رسول کو دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب اس کپڑا کو کھولتے ہیں تو اللہ کے رسول کو دکھائی کیا دیتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یعنی اس بات کی طرح اشارہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول اے نبی آپ کی محترمہ بننے والی یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن ایسا محتوا کے بارے میں ایسا بہتان عظیم لگایا گیا اور ایسا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ اپنی خواہشات پوری کی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کا رسول مسلسل پریشان رہا کرتے تھے، مسلسل خوف میں اور اندر پرم میں محسوس رہا کرتے تھے۔ ایک مہینے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی خبر پہنچی کہ میرے بارے
اور بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، وہ بیچاری بے چین ہو گئی اور بے چینی سے مسلسل 1 مہینہ تک اللہ کے دربار میں روتے رہی کہ یا اللہ میرے سے کیا معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے ایسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم نازل فرمایا اور یہ اعلان کر دیا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ یہ جو لوگ بہتان لگا رہے ہیں، یہ جو الزام لگا رہے ہیں، یہ بہتان عظیم ہے، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے لیے شر کی بات نہیں، تمہارے لیے بری بات نہیں، بلکہ تمہارے لیے تم گمان مت کرو، بلکہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور ہوا یہی کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ آیت نازل اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی تو پوری جو شہر میں یہ ایک ہنگامہ سے برپا ہو گیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے برات کا ذمہ ظاہر کر دیا۔ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب، یہ ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان کہ جس پر بہتان عظیم لگا اور بڑا الزام لگا، اس کے باوجود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل خفا رہے، دل میں تکلیف رہی، اللہ نے ان کے بارے میں برات کا اظہار کیا تو کتنے پسندیدہ اور کتنے محبوب بندی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی اللہ کی، جس کے بارے میں خود اللہ اعلان کرے کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ الزام ہے، بلکہ عائشہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، لیکن آج پوری دنیا پر اسی کی ذات پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ بتایا گیا جو جتنی بڑی شخصیت ہوگی اور جو جتنا بڑا مقام جس کا ہوگا اس پر الزام اتنا ہی بڑا لگے گا۔ اسی لیے آج ان پر اور اللہ کے رسول پر یہ بہتان لگایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی عمر میں نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کر لیا اور رخصتی ہوئی ہے 9 سال کی عمر میں۔ لوگ اعتراض کرنے والے، اشکال کرنے والے ملیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس میں تذبذب پڑتا ہے کہ نہیں، ہمارا ایمان میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم بھی اس فاس میں پھنس گئے اور اس جنگ میں اور اس جدوجہد میں ہم بھی پھنس گئے تو یاد رکھیے ہمارا بھی ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر ہم عائشہ صدیقہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ذرہ برابر ہمارا دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے ہمارا ایمان سلب ہو چکا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں۔ ہماری فہرست حکومت کے فہرست میں ہمارا نام مسلمان میں دکھایا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی فہرست میں مسلمان میں نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھ لے کہ اللہ کا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے اور آنے والے قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی اس کے لیے کیا ہے، وہ ہمارے رہبر رہنما ہے۔ اگر ان کے بارے میں ہم نے شک کیا تو پھر ہمارے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر ہمیں شک نہیں ہوگا کہ ہمارا ایمان معطل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا ہے وہ 11 عورتوں سے نکاح فرمایا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح سب سے پہلا نکاح ہوا ہے وہ نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی شادی جو ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے اور جس سے شادی ہوئی ہے وہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی عمر 40 سال کی ہے۔ اتنی عمر محدود نہیں بلکہ یاد رکھے، ذہن میں بٹھا لی اس بات کو کہ وہ عورتیں مطلقہ تھی، وہ عورتیں کسی مرد سے شادی کر چکی تھی، وہ عورتیں بیوہ تھی، وہ عورتیں غیر شادی شدہ نہیں تھی۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھے اور اپنے ذہن کو دوڑائے، کون ایسا مرد ہے جو 25 سال کی 25 سال کی عمر میں شباب جوانی میں ایسی جوانی جس میں نفسانی خواہشات ابھر رہا ہو اور اپنے دل کو آرزو کو مار نہیں سکتا ہو، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جوانی میں اللہ کے رسول نکاح فرما رہے ہیں تو ایک 40 سالہ عمر رسیدہ بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
निकाह फरमा रहे हैं और एतराज करने वाले एतराज कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्ची 6 साल की उम्र और 9 साल की रुखसती करने वाली हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लिए। अरे देखना था तो एक तरफ जब सबसे भरी जवानी में अल्लाह के रसूल ने जो निकाह फरमाया है उस जवानी को देख लेते और उसके बाद मुसलसल 15 साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है और इस 15 साल के वक्फा में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरा औरत से निकाह नहीं किया। आप बताइए, अगर ख्वाहिशात पर मरने वाली ये नबी होते, अगर अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने वाली ये नबी होते तो अपने शबाब जवानी में 25 साल की उम्र में इन उम्र रसीदा औरतों से निकाह क्यों फरमाते? ये अपने ज़हन में रखना है। सवाल करने वाले सवाल करेंगे कि छोटी उम्र की लड़की से औरत निकाह कर लिया, अब तुम्हारा नबी ने ये 6 साल की उम्र से निकाह कर लिया लड़की से। लेकिन हमारे तरफ से ये सवाल होनी चाहिए कि तुम्हारी उम्र क्या है, उस वक्त उम्र पूछ के अब तुम बताओ तुम किस औरतों से निकाह किया और हमारे नबी किस उम्र के औरतों से निकाह किया, तुम देख लो तारीख होना भी। और उसके बाद अल्लाह का रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा निकाह भी फरमा रहे हैं तो वो भी बेवा औरत से हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। वो भी किसी से निकाह कर चुकी थी और उनको भी तलाक मिल चुका था, वो भी बेवा बन चुकी थी। फिर अल्लाह के रसूल दूसरा निकाह फरमा रहे हैं तो उसी बेवा औरत से निकाह फरमा रहे। एक तरफ निकाह फरमा रहे हैं उम्र दराज से तो दिखने वाले को ये नहीं दिख रहा है, कहने वालों ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी आंखों में शहतीर भी नजर नहीं आता, आज दूसरे के बदन पर जिस्म एक काला दाग और हल्का सा दाग भी नजर आता है। ये मुतरज़ी और इतराज करने वाले, इश्काल करने वाले, बुहतान लगाने वाले, इल्जाम लगाने वाले ये अभी से नहीं अल्लाह के रसूल के ज़माने से आ रहे हैं। इसी वजह से हमें मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किस हिकमत की बिना पर और किस वजह से इन छोटी उम्र हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया और खुद से नहीं फरमाया बल्कि अल्लाह के जानिब से उनका मुकर्रर करदा जो तस्वीर आई थी उनकी वजह से अल्लाह के रसूल ने निकाह फरमाया है। लेकिन इसकी हिकमतें बहुत है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया तो दीन को कितना फायदा हुआ है और मुसलमानों को कितना फायदा हुआ है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रिवायात और अहादीस मरवी है वो 2210 अहादीस मरवी है। अब कहिए, अगर अल्लाह के रसूल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस तरह उम्र रसीदा थी उसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी उम्र रसीदा में निकाह होती तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी अहादीस नकल कर सकती? हरगिज़ नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब ज़िहानत दी थी। इस वजह से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम तारीख का मुताला करें, अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़े, अल्लाह के रसूल उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की सीरत को पढ़े और उसको दिल दिमाग में बैठाए ताकि जो मुतरज़ीन एतराज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा ईमान तज़ब्ज़ुब में ना आए और हमारा ईमान महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह के रसूल और उम्महातुल मोमिनीन की दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।